اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان اپنی معراج کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا آسان ہے، سادہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ انسان کی منزل اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، جو انسان اللہ تعالیٰ نے اب اس کا طریقہ کیا بنایا ہے۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، اپنے دل کو عرش الہی بنا لے۔ ٹھیک ہے، انسان کی معراج ہے یہ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی انسان پیدا ایسے ہوا ہے کہ یہ اندھیرے میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور اس کے سامنے پردے ہیں، دنیا کے پردے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے روشنی کا، اور روشنی والے کا۔ قرآن روشنی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، یا وہ سراج منیرہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، روشن چراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسان کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ انسان کو اس کا راستہ بتائے، منزل بتائے، اور اس کا راستہ بھی بتائے۔ ان علینا للہدی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری پیدا کی ہے، تو اس میں دو چیزیں، ایک تو ہمیں عقل دی ہے، اور پھر روشنی دی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے اور کتاب واضح ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ہمیں سننا پڑے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی کہ کیا کریں، کیسے کریں۔ یہاں تو دنیا بھی ہے، میں یہ سارے میرے جو تقاضے ہیں دنیا کے، تو وہ جو ہمیں راستہ بتاتے ہیں وہ بڑا آسان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی منزل اللہ کو بنا لو، اور دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھو، تمہارا گھر آخرت کا ہے۔ دنیا کو رہنے کی جگہ تصور نہ کرو، دنیا کو کامیابی کی جگہ تصور نہ کرو، دنیا کے مال کو اپنا مال نہ سمجھو۔ تمہارا مال جو ہے وہ نیک اعمال ہے، تمہارا اصلی سرمایہ جو ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ مر جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے یعنی جو نیک اعمال ہیں وہ جائیں گے۔ یہ سرمایہ ہے نا، نیک اعمال دولت ہے ہماری۔ اس دولت کو تولا جائے گا، کس کے پاس وہ دولت زیادہ ہے یا کم ہے۔ جو میزان کا ترازو ہوگا تو اس میں اس کو تولا جائے گا۔ اعمال وزن یومئذ الحق، تلنا اعمال کا اس دن حق ہے۔ تو ہمارا مال جو ہے وہ دراصل ہمارے اعمال صالحہ ہیں، یہ دھات وغیرہ نہیں ہے، سونا چاندی یہ ہمارا مال نہیں ہے، نہ یہ رہنے کا گھر ہے، کیونکہ یہ تو ایک خواب ہے۔ یہاں بس وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے پاس ایک مستقر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اور متاع ہے، عارضی سامان ہے دنیا کا۔ اب ایک تو پیغمبر راستہ بتا دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں دل نہیں لگانا، دل تم نے اپنی منزل سے اللہ سے لگانا ہے، اللہ کو دل دے دو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ دنیا اور ضروریات سے دل نہیں لگاتا۔ یہ تو دیکھیں تقاضے ہیں، ضروریات ہیں۔ اب اگر کوئی انسان باتھ روم کوئی اچھا بن جائے تو کہتے ہیں میں یہاں بیڈ روم بنا لوں گا، یہ میرا، بعض ہوتے ہیں نا باتھ روم بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو اس باتھ روم میں بس سارا کھانا پینا میں یہیں کروں۔ تو باتھ روم تو رہنے کی جگہ نہیں، تو ایک تقاضا ہے، بس آپ تقاضا پورا کر کے چلے جائیں۔ اسی طرح دنیا کا جو ہے یہ ایک تقاضا ہے ہمارا۔ یہاں ہم نے
تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی نا کہ اجنبیوں کی طرح رہو اور مسافروں کی طرح رہ کے چلے جاؤ. مسافر کسی سرائے میں ٹھہرتا ہے تو وہاں تو دل نہیں لگاتا، تو سرائے ہے. یہ ہمارا اپنا گھر جو ہے آج کل جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہلے ہندو رہتے تھے، ہندوؤں کا بنایا ہوا ہے. اب آج ہم رہ رہے ہیں اور کل ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور رہ لے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ سرائے میں تو دل لگانا نہیں ہے. یہ تو میرا گھر ہی نہیں ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں یہ میرا گھر نہیں ہے. نہ یہ جسم میرا ہے، نہ میں نے یہاں رہنا ہے. یہ جسم لے لیا جائے گا. اور یہ نہ جو مال میرے پاس ہے، میرا مال وہ ہے جو میں نے بھجوا دیا. جو میرے پاس ہے بینکوں میں وہ میرا مال نہیں ہے. میں تو بس جو کھا پی لوں بس یہ ہے. باقی جو مال میں نے جمع کیا ہوا ہے یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے دشمنوں کا ہے. وارثین کون ہوتے ہیں؟ دشمن ہیں. یہ آپ سے قیامت کے دن بھاگیں گے نہیں. یہ بیوی بھی بھاگے گی، یہ بھائی بھی بھاگے گا، اور یہ سارے کچھ بھاگیں گے ایک دوسرے سے. قرآن کی آیت ہے. اور وہاں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعد، قرآن کی آیت ہے کہ یہاں قلبی دوست. اب ظاہر ہے کہ بیٹے اور باپ میں اگر محبت ہو تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ باپ بیٹے کو سب کچھ سمجھتا ہے. بس یہی میری کائنات ہے، یہی میری دنیا ہے. اپنی اولاد کو آپ اسی طرح سمجھتے ہیں نا. یہی بس ساری توقع آپ کی بس اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو بہرحال دیکھیں یہ دنیا، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سنا ہے شعر؟ جگہ جی لگانے کی. اب یہ ہے نا کہ پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تم اس میں رہو، بے شک رہو. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ذرا نوٹ کر لیں، وقت بھی کم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پیغمبر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، اس میں ایک تو اپنی نیت خالص کر لو اللہ کے لیے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سورہ بینہ میں ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں اور دین طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لیں. جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ طریقے استعمال میں ہے. ایک مشین دیکھیں آپ استعمال کرتے ہیں تو نیت آپ کی انحصار ہوتا ہے نیت پر. چھری ہے وہ آپ استعمال کریں، اگر جگہ پہ استعمال کریں گے فائدہ دے گی، بے جگہ استعمال کریں گے تو نقصان دے گی آپ کو. انما الاعمال بالنیات. زندگی گزارنے کی نیت اگر ہماری صحیح ہو جائے تو یہی دنیا ہے. آپ کمائیں، آپ کھائیں پئیں، اور اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں روکتا. صرف نیت کو بدل لیں، نیت کو بدل لیں ایک بات، اور پھر اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف کرے. جو دنیا ہے اس میں اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کو لے آئے. مثال کے طور پہ گھر میں بیوی ہے آپ کی، مثال کے طور پہ اب بیوی سے سلوک آپ کریں لیکن اللہ کی مرضی سے، اللہ نے جو طریقہ بتایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یعنی اسلام کیا ہے؟ دنیا کو آپ استعمال کریں اپنی آخرت کے لیے. بس یہ مختصر بات ہے. دنیا میں رہنے کو آپ یعنی نیت بنا لیں آخرت کی، اور دنیا کو استعمال کریں اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت میں. بس اب آپ کی آخرت بن گئی. یہ دنیا تو آپ کا گھر نہیں ہو سکتا، جو مال ہے یہ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ صرف امانات ہیں. اس میں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ امانت ہے. ہمارا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ کا جسم اپنا ہے، کچھ بھی اب آپ کا نہیں ہے. آپ ایک چیز ایک دن کا مجھے بتا دیں کہ ایک دن کے کہ آپ مالک ہیں. یہ تو ویسے ہی کتابوں میں آپ کا نام آ جاتا ہے کہ بھائی
وہ پھر جب آدمی مر جاتا ہے تو بس وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے سب کچھ جو آپ کا کم کیا. یہ ایک امانت ہے. دنیا کیا ہے؟ امانت. اس کو آپ اللہ کی مرضی سے اس میں زندگی گزاریں، بس آپ کامیاب ہیں. اس امانت میں خیانت نہ کریں، اس کو اپنا نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا سمجھیں. اللہ کی مرضی سے اپنے اخلاق بنا لیں، اور آپ کے اخلاق ہونے چاہیے قرآن کے مطابق اور رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق. یہ مختصر بات ہے. دنیا جو ہے، یا دنیا کوئی ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یا ہم نے رہنا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہاں رہنا ہے. تو دنیا سے چلے جانا ہے. ہمارا گھر جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ اپنے گھر سے محبت کریں. یہاں کافی لوگ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، جنت میں ان کا گھر تیار ہے. کیا معراج کی رات میرے آقا نے حضرت عمر کے گھر کے دہلیز تک نہیں گئے تھے؟ پھر اندر نہیں تشریف لے گئے کہ بھئی عمر کیا کہے گا، یہ آپ ہے نا. تو وہ اسی طرح یہاں اللہ کے بندے ہیں. یہ دیکھیں، وہ بہت آسان ہے. آپ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر جنت میں تیار کیا ہوا ہے. یہ جب وہ ہوگا نا، وہ حشر کا دن ہوگا، تو حدیث میں مفہوم آتا ہے کہ دوزخ بھی سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، اور جنتیوں کو دوزخ بھی نظر آ رہی ہوگی اور دوزخیوں کو جنت بھی نظر آ رہی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی جنتیوں سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہارا گھر دوزخ میں ہو سکتا تھا، اگر تم کوشش نہ کرتے جنت کے لیے تو تمہارا گھر دوزخ میں. اور دوزخیوں سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہارا گھر دیکھو جنت میں ہو سکتا تھا، لیکن تم نے نہ چاہا، تو اب تم جاؤ گے دوزخ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر بھی اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو بھی پوچھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں. جی، یہ بہت آسان ہے. دیکھیں، استقامت کا جہاں تک تعلق ہے تو استقامت حاصل کرنی انسان، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی مدد کے بغیر نہ آپ برائی چھوڑ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر. یہ ایک بنیادی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہیں ہو سکتی یہ بات. ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ کوئی بھی کام، برائی سے رک جائیں گے یا نیکی کریں گے. اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کیا بتایا. اب یہ بات پھر تھوڑی سی ہو جائے گی، میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، سورہ بینہ آپ پڑھیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرک ہیں، یہ رکنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ، دلیل آ جائے. اب وہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اب وہ دلیل، کھلی دلیل کیا ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انسان لیکن یہ بڑی اہم آپ نے سوال کیا کہ استقامت سے تو پہلے یقین کی بات ہوتی ہے. یقین آپ کا کیسے آئے گا؟ یہ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں گے. آپ نے اس پر یقین کرنا. فآمنوا باللہ ورسولہ، یقین کر لو. یقین پہلے ہمارا ہے نہیں تو پھر تو استقامت کی بات ہے نا. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان اللہ پہ یقین کر لو کہ اللہ میری منزل ہے اور رسول میرے ہادی ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ یقین کر لو. اب یہ ہے کہ ان سے جڑ جاؤ، رسول سے جڑو، رسول کی صحبت اختیار کرو. صحابہ کا مرتبہ تک آج کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کہ صحبت رسول سے انہوں نے استفادہ کیا تھا. تو بہرحال نیک لوگ، انسان، میں آپ کو اگر زیادہ لمبی بات نہ کروں تو انسان، آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے انسان سے. اللہ سے براہ راست آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. یہ عالم اسباب ہے.
اللہ تعالیٰ وہی بھی بھجواتا ہے تو سبب بناتا ہے اسے. سبب اسباب آپ کو چاہیے. اسباب اب آپ کو نیک لوگ چاہیے, سچے لوگ چاہیے, ان کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے. کونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کو, کسی بھی سچے شخص کو تلاش کر کے اس کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں, اس نیت سے کہ میں نے یقین حاصل کرنا ہے, اس نیت سے کہ میں نے استقامت کرنی ہے. تو اس نیت سے آپ اس سچے شخص سے جڑ جائیں. تو اگر وہ کسی بھی درجے میں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ یعنی آپ کا کام ہو جائے گا. وہ سچا آدمی, اگر درجات ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق, ان کے درجے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ سچا آدمی بس یہ ہے کہ مخلص ہو اور وہ یعنی چور ڈاکو نہ ہونا. یعنی آپ تو اللہ, منزل آپ کی اللہ ہے, تو سچے شخص کو ڈھونڈ کے اس کی محفل میں بیٹھیں, اس کے ساتھ رل مل جائیں. میں یہ تو الفاظ تو قرآن کی استعمال کروں. کونوا مع الصادقین, ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صحبت جو ہے, پھر ایک مشہور فارسی کی وہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند, اور صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی. اکیلا انسان, وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا, اردو کی. اکیلے تو کچھ بھی نہیں ہوتی. انسان تو دیکھیں, یہ پیغمبر آئے انسان کے لیے, انسان وسیلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور محنت کرو, جد و جہد, اور اس کی طرف جانے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو. تو ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. ذریعہ کیا ہے؟ رسول کی ذات. ذریعہ کیا ہے؟ وارث نبی. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو وارث نبی کو آپ دیکھیں, اس کو تلاش کریں, اس پر یقین کر لیں کہ ہاں یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ مدد ہی ہے نا. ایک شادی پہ آپ ولیمے پہ گئے, کہیں گلیوں کوچوں میں گھر ہے, آپ پہلی مرتبہ وہاں گئے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور نہ کوئی نشانی ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا ہے وہ گلیوں کے باہر, اس سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میں تو وہیں کا ہوں, چلو میرے پیچھے آؤ. وہ بچے کا آپ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے بچے کو کہ میں بھی وہیں کا ہوں, آؤ میرے پاس. تو وہ بچے کو آپ فالو کرتے, وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے. استقامت کوئی مشکل نہیں ہے, طریقہ کار آپ نے کرنا ہوگا. طریقہ کار کہ بھئی طریقہ کار اللہ نے کیا مقرر کیا ہے. انسان کی ہدایت کا ذریعہ انسان ہے, یہ بات نوٹ کر لیں. آپ اکیلے نہیں جا سکتے, اللہ سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ والوں سے ملو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذکر والوں سے پوچھو اللہ کا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آیت ہے کہ الرحمن فاسأل به خبیرہ. رحمان اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کسی خبردار سے اس کے بارے میں پوچھو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.